بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 13ویں پارے کا آغاز بھی سورہ یوسف سے ہوتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے ان کو اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب پورے خطے میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، جبکہ آپ کے بھائی آپ سے غافل تھے۔ آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی جو رقم ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اس کو بھی اپنے بھائیوں کے سامان میں واپس ڈال دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں سے غلے کے ساتھ ساتھ رقم بھی برآمد ہو گئی۔ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے تو ہماری نقدی بھی ہمیں دے دی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف دیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدگی سے ایک طرف کر لیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا کہ قافلے والو، تم چور ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم، ہم زمین پر فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوا تو جانتے ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ جو تم الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے۔ آپ کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کے جگہ کسی دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کا بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بعض بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ غربت اور مفلوق الحالی نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بھول گئے جو آپ نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے۔ یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، مگر اتنی دیر میں قاصد خبر لے آیا۔ ساتھ ہی جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کی قمیض ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹوں نے آپ سے معافی مانگی۔
آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے جناب یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک داستان اور صبر اور استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں کچھ دیر ہو۔ حضرت یوسف کے بعد سورہ رعد ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کے پھلوں کو پیدا کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر قوم پر ایک ہادی کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ مزید بتایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی دعائیں مانگی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات سے معمور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے یہ درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اس کی حمد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔